کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا، لیکن یہ سوچا ہے اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو بچھڑے ہوئے کو بھی ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر ایک بار اس شدت کو محسوس کرو جس شدت سے تم دعا کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا پھر تمہارا دل کبھی بھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بھی بے سکون نہیں ہوگا۔ جب ناممکن حالات کے باوجود بھی تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے حالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا، آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ تو اگر تم معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تمہاری مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی اس سے بہتر کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو دعا کی توفیق دے رکھی ہے اور تم بار بار ایک ہی دعا کو مانگے جا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا کہ یا اللہ، کہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر پوچھا اللہ تعالیٰ، جب کوئی گنہگار پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ، نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور گنہگار بندے کے پکارنے پر 3 مرتبہ لبیک؟ تو اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، کہ نیک بندے کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے اور گنہگار بندے کو میری رحمت کا، کیونکہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، ہے بہت آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ تمام زخم بھر جاتے ہیں، کچھ کو تو فوراً ہی دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ میرا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگا کرو، اس وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر حکم کا کن فرما دیتا ہے۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اس کو مکمل عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
یہی وہ کامل یقین ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے، پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے، پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدل دیا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے، نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ دعا تو ایسی عبادت ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جب اپنے اللہ سے مانگے اور وہ اپنے بندے کو جواب نہ دے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ تو یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کریم کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے سارے فرشتے اسی بات کو دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، مزاج بھی بدلتے ہیں، اور جذبات بھی، معجزے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں۔ جب انسان ان معجزوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا شروع کرتا ہے نا، تو معجزے ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن کا ممکن ہو جانا، برسوں سے کسی چیز کی کمی کا اچانک پورا ہو جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، اور سب سے بڑھ کر تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے؟ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ تمہاری مان جائے۔ ایک دن آئے گا ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا، جو تم سے دور ہو گیا ہے اس کو بہترین بنا کر واپس دے دیا جائے گا۔ تم جان ہی نہیں پاؤ گے کہ وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا، تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا، تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا، تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا، اور تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے نواز دے۔